السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے اور اب صوفیہ کو دوائی وغیرہ دینے کے بعد شجاع کا ارادہ اسٹیٹ پر جانے کا تھا تاکہ کامی سے آج کے متعلق تھوڑا پلان ڈسکس کر سکے۔ صوفیہ پر پھر دوا کی وجہ سے غنودگی چڑھنے لگی تھی، جس کے باعث وہ بیڈ پر لیٹتے ہی تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے شجاع نے اسے ٹھیک سے کمبل اڑھا کر کھڑکی پر لگا بھاری پردہ سیدھا کر دیا، جس کے باعث دھوپ کا اب اندر داخل ہونا ممکن نہ رہا اور کمرے میں رات کا سا سما ہو گیا۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ہنوز سب سے بے خبر سوتی رہی۔ میں آفتاب کو فون کرنے کے بجائے شام تک چھٹی کے وقت سیدھا اس کے آفس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ میں آج ہی واپس آیا ہوں۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ کاروبار کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہے گا اور اس کی عادت ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات آفس کے بجائے باہر کہیں ڈسکس کرتا ہے، جس پر میں اصرار کروں گا کہ وہ بجائے کسی ہوٹل میں جانے کے میرے گھر چلے، اور اسے گھر لاتے ہوئے بھی بھوت پریت کے حوالے سے اس کی برین واشنگ کرتا رہوں گا، جیسے اب تک وقتاً فوقتاً کرتا آ رہا ہوں۔ گھر آتے ہی وہ لازمی حیران ہوگا اور تم جو پہلے سے ہی گھر میں موجود ہوگے لائٹس آن آف کر کے اور کچھ چیزیں توڑ پھوڑ کر اسے مزید پریشان کر دینا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کی ڈوز ہم اسے نیکسٹ راؤنڈ میں دیں گے۔ شجاع نے سارا پلان ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گھر آنے کے لیے رضامند ہوا ہی نہیں تو؟ ٹیبل کی دوسری جانب سنگل کرسی پر بیٹھے کامی نے خدشہ ظاہر کیا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو باتیں اچھی کرنی چاہیے کم از کم۔ شجاع نے فوراً طنزیہ انداز میں ڈپٹا۔ فو شجاع بھائی، اس نے منہ بسورا، چھوڑو یہ سب، بس دھیان رہے کہ ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے سختی سے تائید کی۔ ارے ڈونٹ وری، اب بس دیکھتے جائیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے مصنوعی بھرم دکھایا۔ اچھا، رومان جعفری کو بتا دیا آپ نے کہ آج ہم اس پلان پر عمل کرنے والے ہیں؟ کامی کو یکدم خیال آیا۔ نہیں، انہیں کام کرنے کے بعد ہی سرپرائز دوں گا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ یہ گھڑی نہیں لی ہے آپ نے؟ کامی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو کیوں؟ وہ سمجھا نہیں۔ جب سے آئے ہیں بس وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھے جا رہے ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ارے صوفیہ کی دوائی کا ٹائم دھیان میں رکھنے کے لیے دیکھ رہا ہوں، ہر 2 گھنٹے کے وقفے سے دینی پڑتی اسے، ورنہ بخار شدت اختیار کر لے گا۔ اس نے وضاحت کی۔ شدت تو اختیار کر لی ہے۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ کس نے؟ وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ کسی نے نہیں۔ ہو گیا انہیں دوائی دینے کا وقت؟ کیونکہ 2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں آپ کو یہاں آئے ہوئے۔ اس نے بات ہی بدل دی۔ ہاں بس ہونے والے ہیں، چلتا ہوں میں، اور تم اسٹیٹ بند کر کے سیدھا گھر آ جانا تاکہ پھر تم وہاں رکو اور میں آفتاب کے پاس جا کر اسے یہاں لاؤں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو حکم سرکار۔ اسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر خم کیا، جس کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ کامی اسے جاتا ہوا محض دیکھ کے مسکرا کر رہ گیا کہ شجاع کو شاید خود بھی فی الحال اپنے حال کا علم نہیں تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نیم تاریک خوابناک ماحول میں صوفیہ اسے گہری نیند میں ملی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا اور اس کے نزدیک، بالکل نزدیک بیٹھ کر یکٹک اسے دیکھتا گیا، اور پھر بے اختیار ہی اس کے ماتھے پر جھک کر اسے چوم لیا۔ پھر یہی عمل اسے دائیں بائیں رخسار پر، ناک پر اور ٹھوڑی پر دہرایا، اور سب سے آخر میں ہونٹوں کے بہت نزدیک آ کر رک گیا، گویا سوچ میں پڑ گیا ہو، اور پھر وہ اپنی ناک اس کے چہرے پر نرمی سے رگڑتے ہوئے اس کی گردن پر آ کر رکا اور جگہ جگہ سے اسے چومنے لگا۔ وہ کافی حد تک اس کے اوپر لیٹ چکا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس نے صوفیہ کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے کس کر خود سے چپکایا، جس پر اب اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا، اور اس سے کسمسا کر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو شجاع کو خود پر جھکا ہوا پایا۔ شجاع، وہ نقاہت سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ یکدم اس نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھتے ہوئے اسے خاموش کرا دیا، جبکہ ساتھ ہی صوفیہ کو محسوس ہوا کہ اس کے بخار میں یکدم شدت آ گئی ہے۔
وہ ہنوز آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ اسے چومتے ہوئے اب پھر اس کے ہونٹوں پر آ کے رکا، مگر ان پر جھکنے سے قبل اس نے ایک بار آنکھیں کھول کے اس کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل صوفیہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، جس کے باعث وہ پوری سفید ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اس نے ساری طاقت یکجا کرتے ہوئے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا، جس کے باعث وہ پیٹھ کے بل بیڈ پر گرا، اور وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پھرتی دکھاتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ مگر اس سے قبل کہ وہ کمرے سے باہر بھاگتی، شجاع غصے سے گھراتے ہوئے اٹھا اور اس سے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے کے بعد کس کر دبوچ لیا۔ شجاع پلیز چھوڑو مجھے، وہ اس سے دور ہونے کے لیے پرزور مزاحمت کرنے لگی، جو کہ اس کے آگے بے سدھ تھی۔ اسے یوں ہی زور زبردستی کرتے ہوئے بے دردی سے اس کی آستین پھاڑ دی، اور پھر پاگلوں کی طرح اس پھٹے ہوئے حصے سے نظر آتا اس کا بازو چومنے لگا، جبکہ اس کا ہر لمس اسے آگ کی طرح جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی طرح کرتے ہوئے شجاع نے اسے لا کر دیوار سے لگا دیا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے انہیں بھی دیوار سے لگا کر پکڑ لیا کہ وہ مزاحمت نہ کر سکے، جس کے بعد وہ غراتے ہوئے وحشیانہ انداز میں اسے جگہ جگہ اس طرح چوم رہا تھا گویا ابھی چبا ڈالے گا، جبکہ صوفیہ بس دل ہی دل میں مدد مانگتے ہوئے اب باقاعدہ رونے لگی تھی، کیونکہ اب تک جو اسے بچاتا آیا تھا وہی نقصان پہنچانے کے در پہ تھا۔ یکدم اس کے ذہن میں کوندا لپکا اور اس نے شجاع کے کان کے پاس بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی اس نے شروعاتی آیت ہی پڑھی تھی کہ وہ یکدم تلملاتا ہوا پیچھے ہوا، گویا یکدم کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو، جبکہ اس کا رد عمل دیکھ کر وہ اور زور زور سے پڑھنے لگی، جس کے باعث وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے پاگلوں کی طرح گھرانے لگا جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو، اور پھر اگلے ہی پل وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ صوفیہ جلدی سے اس کی جانب آئی اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارا، مگر اس سے کوئی رد عمل نہیں دیا، جس کے بعد کچھ پل تو وہ یوں ہی گھٹنوں کے بل نہ سمجھی سے بیٹھی رہی، پھر کسی خیال کے تحت اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی جانب آئی اور جگ سے گلاس میں پانی بھر کے لانے کے بعد دوبارہ فرش پر بیٹھ کے شجاع کا سر اپنی گود میں رکھا اور پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ شجاع آنکھیں کھولو، اسے ساتھ ہی ساتھ پکارا بھی، اگلے ہی پل اس کی پلکیں لرزیں، جسے دیکھتے ہوئے اس نے چھینٹے مارنا بند کر دیے اور گلاس فرش پر رکھ کر اسے پکارتے ہوئے گال تھپ تھپانے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو صوفیہ کو متفکر سا خود پر جھکا ہوا پایا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ شجاع تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے نکاہت آمیز انداز میں استفسار کیا۔ تم پر وہ حاوی ہو گیا تھا جو کل میرے پاس کمرے میں آیا تھا، اس نے گھبراتے ہوئے بتایا، جبکہ اس کی بات پر وہ یکدم حیران ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھا، جس کے دوران اسے اپنا جسم بری طرح دکھتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس وقت خود سے زیادہ اسے صوفیہ کی فکر ہو رہی تھی، جو روتی آنکھوں، بکھرے بال اور بے ترتیب لباس کے ہمراہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ کیا ہے کیا تمہارے ساتھ؟ یہ میں نے کیا ہے کیا؟ اس نے حیرانی سے اس کی پھٹی ہوئی آستین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے نظریں جھکا کر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، اور شجاع کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے، کسی انہونی کے خدشے سے وہ سخت گھبرا رہا تھا۔ تم بدحواس ہو کر بہت جنونی ہو گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ وقت رہتے ہی مجھے آیت الکرسی پڑھنے کا خیال آ گیا، جس کی وجہ سے وہ چلا گیا اور تم بے ہوش ہو گئے۔ اس نے خود ہی مزید وضاحت کی، جبکہ یہ جان کر کہ کوئی حد نہیں پار ہوئی، اسے سکھ کی سانس لی، مگر ان چند لمحوں میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ یہ احساس ہی اس کے لیے سوہانے روح تھا کہ بے خبری میں ہی صحیح، مگر اس کے ہاتھوں صوفیہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ آئی ایم سوری، اس نے یکدم ہی یہ شرمندگی سے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، اور ہلکا سا سہارا ملتے ہی اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، اور وہ اس کی شرٹ پکڑ کے رونے لگی۔ وہ بہت خطرناک ہے شجاع، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ڈرو نہیں، انشاءاللہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اس کا سر سہلاتے ہوئے تسلی دی، جبکہ در حقیقت وہ خود بھی اندر ہی اندر کافی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شجاع نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، اور ساتھ ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، لیکن تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تھوڑی دیر پہلے ہی مقامی کے پاس سے واپس آیا تھا، تبھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
جس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، اور اب جب ہوش آیا تو خود کو اس حالت میں پایا۔ اسے ناسمجھی سے ساری بات بتائی۔ شجاع، تم مان نہیں رہے ہو، مگر یہ سب کرنے والی نازنین نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی جس پر کوئی جواب دینے کے بجائے اب وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ دوپہر کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کافی حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کن بھی تھا۔ کوئی تھا جو صوفیہ کے پیچھے بری طرح پڑ گیا تھا، مگر کون؟ اب شام ہونے کو آئی تھی، مگر یہ دونوں ابھی تک سر جوڑے بیٹھے غور کر رہے تھے کہ نازنین کے علاوہ بھلا یہ سب کون اور کیوں کر رہا ہے، اور اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے، مگر اب تک انہیں کوئی حل نظر نہیں آیا تھا۔ رومان جعفری جن بابا جی کو لائے تھے، کیا ان کی مدد نہیں لی جا سکتی؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی صوفیہ کو یکدم خیال آیا، وہ پھر یہی بولیں گے کہ یہ نازنین کر رہی ہے۔ مجھے تو شک ہوتا ہے کبھی کبھی ان پر کہ وہ بس ایسے ہی اپنی طرف سے تکے لگاتے ہیں۔ بیڈ کی دوسری جانب موجود شجاع نے رائے دی، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور تمہیں آج آفتاب کو گھر بھی تو لانا تھا نا؟ اسے فکر کے ساتھ خیال آیا۔ ہاں، لیکن آج نہیں جا رہا، بعد میں کریں گے اس پلان پر عمل، اس نے منع کیا۔ لیکن شجاع، ویسے ہی کل کا پلان آج پر آ گیا تھا، اور تم آج کا پلان پھر کل پر ڈال رہے ہو۔ رومان جعفری کو برا لگ سکتا ہے، اسے فکر ستانے لگی۔ تم ان سب کی فکر مت کرو، بس فی الحال میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، اس نے چڑ کر حتمی فیصلہ سنایا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں پھر نہ آ جاؤں۔ یکدم صوفیہ کی ٹون بدل گئی اور وہ مردانہ آواز سے طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ شجاع نے یکدم چونک کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اپنی بنا پتلیوں کی آنکھوں سے اسے ہی گھورتے ہوئے تیز تیز سانسیں لیتی گھررا رہی تھی۔ صوفیہ، اس نے حیرانی سے پکارا۔ صوفیہ نہیں، میں ہوں، یکدم کہتے ہوئے وہ بیڈ پر سے اٹھی۔ شجاع بھی حیران پریشان سا کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تجھے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تو بس سیدھی طرح سے دفع ہو جا ہم دونوں کے بیچ سے، اس نے گویا حکم دیا۔ کیوں صوفیہ کو تنگ کر رہے ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب آنے لگا۔ تو زیادہ سوال مت کر اور دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ یکدم طیش میں آ گئی۔ وہ بیوی ہے میری، اسے چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ تو وہیں واپس جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ بھی بنا ڈرے دو بدو ہوا۔ میں نہیں جاؤں گا، اور اگر جاؤں گا تو اسے لے کر جاؤں گا، اس نے بھی گویا فیصلہ سنایا۔ میں تجھے اسے کہیں نہیں لے کر جانے دوں گا، اسے واضح باور کرایا۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تو پھر روک کے دکھا، اس نے بھی اب باقاعدہ للکارا اور تیزی سے اس کی جانب آئی، جسے بازو سے پکڑ کے روکنے کی شجاع نے کوشش کی، مگر اگلے ہی پل صوفیہ نے اسے دھکا دے کر دور اچھال دیا اور وہ پیٹھ کے بل بری طرح زمین بوس ہوا، جبکہ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور بنا وقت برباد کیے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ لمحوں میں ہی وہ نیچے ہال میں پہنچ چکی تھی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر شجاع نے پوری رفتار کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ کر اسے بازو سے پکڑ لیا، جس کے باعث وہ یکدم طیش میں آ کر وحشیانہ انداز میں چلائی، جس سے شجاع کو لگا کہ آج تو اس کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ تو ایسے نہیں مانے گا؟ ٹھیک ہے، پہلے تجھے ماروں گا، پھر اسے لے کر جاؤں گا، اس نے خون خوار نظروں سے شجاع کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی پل شجاع خود بخود ہوا میں بلند ہو کر بہت زور سے زمین پر گرا۔ ابھی وہ اس حملے سے ہی سنبھل نہیں پایا تھا کہ اسے پھر کسی نادیدہ قوت نے اوپر اٹھا کر واپس پٹخا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بری طرح درد ہوا اور وہ زمین پر پڑا کر آہنے لگا۔ تبھی ہال میں صوفوں کے درمیان رکھی کانچ کی بھاری میز ہوا میں اٹھی اور عین شجاع کے اوپر آ کر گرنے لگی۔ یکدم پھرتی دکھا کر دوسری جانب کروٹ لیتے ہوئے شجاع اس کی زد میں آنے سے بچ گیا، جبکہ میز زوردار آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گئی، مگر کچھ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر شجاع کو لگ ہی گئے۔ صوفیہ نے اسے گریبان سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے گھسیٹتی ہوئی اوپر سیڑھیوں کی جانب لے جانے لگی۔ وہ پرزور مزاحمت کر رہا تھا خود کو چھڑانے کے لیے، مگر اس وقت اس کے مقابل نازک سی صوفیہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور مخلوق تھی۔ وہ اسے یوں ہی گھسیٹتی ہوئی اوپر لے آئی اور پہلی سیڑھی پر رک کر اسے زوردار دھکا دیا، جس کے باعث وہ بری طرح لڑھکتا ہوا دوبارہ نیچے ہال میں آ کر اوندا گرا، اور جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو صوفیہ پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ صوفیہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پوری قوت سے کھینچتے ہوئے لا کر اس کا سر دیوار پر مارا، جس سے اگلے ہی پل اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس نے شجاع کو پکڑ کر پیچھے کھینچا اور ایک بار پھر اسی طرح دیوار پر مارا، جس سے اب اس کا پورا خون
चेहरा खून खून हो गया था। तभी घर की डोर बेल बजी, जिस पर सूफिया का कोई ध्यान नहीं था और शुजा ध्यान देने की हालत में नहीं था, जबकि बाहर दरवाजे पर मौजूद कामी मुसलसल बेल बजाए जा रहा था। सूफिया ने अपने दाएं हाथ से यूं ही पकड़े हुए अचानक अपनी बाएं हथेली फैलाई, जिस पर खुद बहुत जरा फासले पर मौजूद एक टेबल से भारी भरकम गुलदान उड़ता हुआ आ गया। उसने शुजा को छोड़ा और दोनों हाथ से गुलदान पकड़कर उसे मारने लगी, मगर अगले ही पल वो नीचे बैठ गया, जिसके बायस गुलदान दीवार से टकराकर टूट गया। अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर बाहर मौजूद कामी ठिठका और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने के बजाय वो घर के अंदर दाखिल होने की कोई तरकीब लगाने लगा, और तभी उसे दीवार पर चढ़कर अंदर कूदने का ख़्याल आया। ये वार खाली जाता देखकर वो मज़ीद गुस्से में आ गई और नीचे टूटकर बिखरे गुलदान के टुकड़ों में से एक नुकीला टुकड़ा उठाया और शुजा को गिरबान से पकड़कर फिर खड़ा करते हुए बहुत बेदर्दी के साथ वो उसके पेट में घोंप दिया, जबकि हॉल में दाखिल हुआ कामी ये मंजर देखकर दंग रह गया। शुजा दर्द से बिलबिला उठा, जिसके बायस सूफिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दर आई। अब बोल, उसे लेकर जाने देगा मुझे या नहीं? उसने तंज़िया अंदाज में पूछा। जब तक मैं जिंदा हूँ कभी नहीं लेकर जाने दूंगा। वो इस अधमरी हालत में भी अपनी बात पर कायम था। उसकी जुर्रत उसे मजीद गुस्सा दिला गई, जिसके बायस उसने वो नुकीला टुकड़ा उसके पेट से खींचकर बाहर निकाला और फिर बुरी तरह घोंप दिया, जिससे पूरा हॉल शुजा की दिलखराश चीख से गूंज उठा। जबकि कामी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बला को कैसे रोके। तभी उसके उसके ज़हन में कूंदा लपका और वो तेज़ी के साथ ऊपर की जानिब भागा। ऊपर आते ही उसने बेडरूम का रुख किया और वहाँ आने के बाद सीधा साइड टेबल की जानिब आया, जहाँ बाबा जी की दी हुई वो पानी की बोतल रखी थी। उसे लेकर वो दोबारा बर्क रफ्तारी से नीचे आया, जहाँ सूफिया बेजान होते शुजा को दीवार पर टिकाए खड़ी थी। अलबत्ता वो नुकीला टुकड़ा अब उसके पेट से बाहर था, मगर उसके तेवर बता रहे थे कि वो दोबारा हमला करेगी। तभी सूफिया ने कामी की जानिब देखा और उससे कबल के वो उस पर गुस्से का इजहार करती, उसने हथेली में पानी लेकर सूफिया की जानिब उछाला, जिसके पड़ते ही वो बिलबिला उठी, जबकि उसके हाथ हटाते ही शुजा बेजान होता नीचे फर्श पर गिर गया। कामी ने फिर थोड़ा और पानी उस पर फेंका, जिसकी वजह से पहले वो हलक के बल चिल्लाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ते हुए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी की बोतल दीवार से लगी एक छोटी सी टेबल पर रखते हुए कामी इन दोनों की जानिब आया, जो फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़े थे। शुजा औंधा पड़ा हुआ था, जिसकी इतराफ का फर्श उसी के खून से सुर्ख हो रहा था, जबकि सूफिया दाएं करवट पर बिखरे बालों समेत दुपट्टे से आरी बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से शुजा की जानिब आया और उसे सीधा करते हुए पुकारने लगा, शुजा भाई, आंखें खोलें। उसने गाल थपथपाए, मगर नतीजा सिफर रहा। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि शुजा की हालत देख कर उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी उसे एम्बुलेंस को कॉल करने का ख्याल आया, जिस पर अमल करते हुए उसने फटाफट पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस को कॉल की। कॉल करने के बाद उसने मोबाइल वापस रखा और एक मबहम सी उम्मीद के तहत दोबारा इन लोगों को पुकारने लगा, शुजा भाई, सूफिया जी उठें। उसकी हर पुकार बेकार थी, लिहाजा एम्बुलेंस के आने तक सिवाय इंतजार के और कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे सूफिया का ख्याल आया, जो बिना दुपट्टे के पड़ी हुई थी। इस ख्याल के तहत वो वहां से उठकर दोबारा ऊपर की तरफ जाने भागा और बेड पर पड़ी सूफिया की शॉल उठा लाया, जिसे लाने के बाद उसे जैसे तैसे करके वो उसे ओढ़ा दी और दिल ही दिल में खैर की दुआ मांगते हुए वो घुटनों के बल इन दोनों के दरमियान में बैठा बेताबी से एम्बुलेंस का इंतजार करने लगा। सूफिया को यकदम अपने बाजू पर तेज चुभन का एहसास हुआ, जिसके बायस उसने आंखें खोली तो अपने करीब सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस एक औरत को खड़ा पाया, जो उसके बाजू पर कुछ कर रही थी। थोड़े होश बहाल होने पर उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त अस्पताल के बेड पर है और करीब करीब खड़ी नर्स ने अभी अभी उसे इंजेक्शन लगाया है। सिस्टर, मुझे क्या हुआ है? उसने नासमझी से पूछा। आप किसी वजह से बेहोश हो गई थीं, उसने आम से अंदाज में बताया। और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? उसने दूसरा सवाल उठाया। दरहकीकत वो शुजा की बाबत जानना चाह रही थी, जो होश आने पर हमेशा उसके पास मिलता था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। एक लड़का लेकर आया था, यहीं बाहर बैठा है, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। प्लीज़ उन्हें यहाँ बुला दीजिए, उसने आजिज़ी से गुजारिश की, जिस पर वो इस बात में सर हिलाकर बाहर की जानिब बढ़ गई
اور تھوڑی ہی دیر بعد روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر جیسے ہی اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی۔ وہ جو شجاع کی منتظر تھی کامی کو یہاں دیکھ کر ٹھٹکی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے بیڈ کی جانب آتے ہوئے مہذب انداز میں استفسار کیا۔ کامی تم یہاں؟ اور شجاع کہاں ہے؟ حیرت کے مارے اس کا دھیان کامی کے سوال پر بھی نہیں گیا اور اس نے سیدھا اپنے ذہن میں مچلتا سوال پوچھ ڈالا۔ وہ دوسرے روم میں فی الحال بے ہوش ہیں، اس نے آہستہ سے بتایا، جبکہ اس کی بات پر اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے اور اسے کسی انہونی کا خدشہ ستانے لگا۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ ہم تو کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر اچانک یہ سب کیا ہو گیا؟ اس نے ناسمجھی سے ذہن پر زور دیا مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس دوپہر کو شجاع بھائی کہہ کر گئے تھے کہ شام تک میں گھر آ جاؤں، پھر وہ آفتاب کے پاس جائیں گے۔ اسی لیے جب میں اسٹیٹ بند کر کے آپ لوگوں کے گھر آیا تو پہلے کافی دیر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، پھر میں دیوار کود کر اندر آیا تو دیکھا کہ شجاع بھائی خون میں لت پت ہوئے بری طرح زخمی تھے اور آپ بدحواسی میں کانچ کے ٹکڑے سے ان کے پیٹ پر وار کر رہی تھیں، جس کے باعث شجاع بھائی بھی ہوش ہو گئے اور آپ کو قابو کرنے کے لیے جب میں نے آپ پر دم کیا ہوا پانی پھینکا تو آپ بھی بے ہوش ہو گئیں، جس کے بعد ایمبولینس کی مدد سے میں آپ دونوں کو یہاں ہاسپٹل لے آیا۔ اس سے تفصیل سے ساری وضاحت کی اور شجاع کے بارے میں جان کر کے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، وہ بھی اس کے ہاتھوں اس کی دھڑکنیں بری طرح بے ترتیب ہو گئیں اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے شجاع پر حملہ کیا، وہ بے یقینی سے بولی۔ اب وہ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے بےتابی سے کئی سوال پوچھ ڈالے۔ ڈاکٹرز نے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے مگر وہ فی الحال بے ہوش ہیں اور کب تک ہوش میں آئیں گے یہ ڈاکٹرز کو بھی کنفرم نہیں پتا، شاید تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے یا شاید، اس سے کہتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ مجھے شجاع کے پاس جانا ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یکدم وہ کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ارے آپ آرام کریں، وہ ابھی بے ہوش ہیں، ڈاکٹرز نے ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی ہے، جب انہیں ہوش آئے گا تو مل لیجیے گا۔ اس نے روکنا چاہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تو مجھے شجاع کے پاس لے چلو، میں بس دور سے ہی انہیں دیکھ لوں گی، پلیز مجھے لے چلو پلیز۔ اس نے اب باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی جس پر وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آہ اچھا ٹھیک ہے آئیں۔ بالآخر اس نے ہار مانی، جبکہ صوفیہ اپنے گرد موجود شال ٹھیک کرتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ کامی صوفیہ کو لے کر ایک روم کے باہر آیا جس کے اندر جانے کی فی الحال انہیں اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ بس دروازے کے برابر میں بنی کانچ کی کھڑکی سے اندر دیکھ سکتے تھے، جہاں بیڈ پر شجاع بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور منہ پر مصنوعی آکسیجن کا ماسک موجود تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ صوفیہ کا دل کٹ کر رہ گیا اور وہ ضبط کا دامن چھوٹنے کے باعث دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے رونے لگی۔ صوفیہ جی حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ شجاع بھائی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، کامی نے تسلی دی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ دیوار سے پشت ٹکائے اسی انداز میں روتی رہی۔ ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں۔ اسے مجبوراً اسے بازو سے پکڑ کر لائن سے لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بٹھانا پڑا۔ میں اسی لیے آپ کو یہاں نہیں لا رہا تھا لیکن اب جب کہ آپ یہاں آ گئی ہیں تو تھوڑی ہمت کریں، وہ بھی کہتا ہوا اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ میری وجہ سے شجاع اس حالت میں ہے، یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ وہ ہنوز روتے ہوئے بولی۔ آپ نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے یہ سب، یہ تو اس روح کا کارنامہ ہے۔ کامی نے اس کی شرمندگی کم کرنی چاہی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دیکھیں اللہ سے دعا کریں شجاع بھائی کے لیے اور اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اس نے تسلی دی مگر وہ کچھ نہ بولی۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ایک جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ ہنوز بے آواز روتی رہی۔ میں تو اچھا ہی سوچ رہا تھا، تم ہی بار بار میرے مرنے کی بات بیچ میں لے آتی ہو، بس کچھ دن صبر کر لو، پھر یہ مسئلہ حل ہوتے ہی ہم اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے۔ اس کے ذہن میں اچانک شجاع کی کہی بات گونجی۔ نہیں سر شکریہ، لیکن اس کا خیال میرے سوا کوئی ٹھیک سے نہیں رکھ سکتا، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی لیے سوری۔ اس نے رومان جعفری کو محض اس وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ بدحواسی میں صوفیہ پر حملہ کرنے کے بعد شجاع نے شرمندگی سے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا۔ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شجاع نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا اور ساتھ ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔
مختلف اوقات میں پیش آنے والی مختلف باتیں یاد کرتے ہوئے اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رونے لگی، گویا اس کا کوئی بہت ہی قیمتی اثاثہ گم ہو گیا ہو۔ ابھی اگر شجاع اس کے پاس موجود ہوتا تو کبھی ایسے رونے نہیں دیتا، بلکہ ڈانٹ کر چپ کروا دیتا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خود کو ہلکان مت کرو۔ مگر اسی بات کا تو سارا رونا تھا کہ ہر قدم پر گرنے سے پہلے سنبھال لینے والا، ہر مصیبت کے آگے ڈھال بننے والا، آنکھ میں آئے آنسو فوراً صاف کرنے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، آج اس سے دور بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی، نہ جانے اور کتنی دیر افسوس کرتی، مگر کامی کی واپسی نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ لیجیے، پانی پی لیجیے۔ کامی نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، جس کی آواز پر اسے چونک کے اپنے ہاتھوں سے سر اٹھایا، اور اس کے ہمراہ رومان جعفری کو بھی دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے بجائے پانی کی بوتل تھامنے کے اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے اس کے دیکھنے پر تسلی دی۔ سر، آپ یہاں؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کامی نے فون کر کے سب بتایا تھا مجھے، اور کہا تھا کہ بابا جی کو لے کر جلد از جلد یہاں آ جاؤں، انہوں نے بتایا۔ تو پھر بابا جی کہاں ہیں؟ اس نے دوسرا سوال اٹھایا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے کچھ دنوں سے، نہ وہ کہیں آ جا رہے ہیں اور نہ کسی سے مل رہے ہیں، انہوں نے مایوسی سے بتایا، جبکہ صوفیہ کو یہ در بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ مگر انہوں نے یہ ڈوری دی ہے تم دونوں کے ہاتھوں پر باندھنے کے لیے، اس سے کم از کم وہ روح تم پر قابض نہیں ہو پائے گی۔ انہوں نے کوٹ کی جیب سے 2 سیاہ رنگ کی ڈوریاں نکال کر اس کی جانب بڑھائی، جس سے اسے کچھ امید بندھی، اور اس نے وہ فوراً تھام لی۔ لائیں، میں باندھ دیتا ہوں، کامی نے پیشکش کی تو صوفیہ نے ایک ڈور اسے دے کر دایاں ہاتھ آگے کر دیا، جس پر اس نے وہ باندھ دی۔ ایکسکیوز می، شجاع حیدر کے ساتھ آپ لوگ ہیں؟ تبھی ایک نرس نے آ کے پوچھا۔ جی ہم ہی ہیں، کیوں؟ کامی نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں ہوش آ رہا ہے، آپ میں سے کوئی ایک فرد ان سے مل سکتا ہے، لیکن پلیز آپ خیال رکھیے گا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس نے محض اطلاع نہیں دی تھی، زندگی کی نوید سنائی تھی۔ میں جاؤں ملنے؟ پلیز، صوفیہ نے فوراً منت کی، جس پر کامی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بےتابی سے روم کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ نرس کے جانے کے بعد یہ دونوں بھی بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ اب شجاع بھائی کے ٹھیک ہونے تک سارے پلان ملتوی کرنے پڑیں گے ہمیں سر، کامی نے کہا۔ جہاں 5 سال گزر گئے وہاں تھوڑا انتظار اور سہی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر پھیکے پن سے مسکرائے۔ صوفیہ روم میں آئی تو شجاع ہنوز آنکھیں بند کیے ہی لیٹا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھی اور پہلی فرصت میں ہاتھ میں موجود ڈور آہستہ سے اس کی بائیں کلائی پر باندھی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شجاع، اس نے نرمی سے پکارا، جس پر اس سے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر بے ساختہ اس کا رواں رواں رب کا شکر گزار ہوا، جبکہ دل شدت جذبات سے ایک بار پھر بھر آیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی، وہ کہتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر پھر رونے لگی۔ رو نہیں، تمہیں ابھی بھی حرارت ہو رہی ہے، پھر سے بخار تیز ہو جائے گا، اور ابھی تو میں پٹی بھی نہیں رکھ سکوں گا، اس نے ماسک لگے منہ سے نکاحت آمیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی ڈرپ لگے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، تاکہ اگر میں پھر بیمار پڑوں تو تم میرا خیال رکھ سکو، وہ کہتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلے تھوڑا خیال تم تو رکھ لو میرا، ہر دفعہ کیا مجھ سے ہی نخرے اٹھوانے کا ارادہ ہے، اس نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ 2 دن شجاع کو ہسپتال میں رکھنے کے بعد تیسرے دن ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اب کامی کی بھرپور مدد سے گھر لانے کے بعد اسے اطمینان سے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ اس کے پیٹ پر ٹانکے لگے تھے اور سر پر پٹی بندھی تھی، باقی جسم پر کوئی بیرونی چوٹ نہیں تھی، مگر کافی گرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد ضرور تھا۔ کامی اس وقت بیڈ کی دوسری جانب بیٹھا اس سے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ صوفیہ چائے بنانے کی نیت سے کچن میں تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی صوفیہ کو بتانے کی کہ مجھ پر حملہ اس نے کیا ہے؟ تنہائی میسر آتے ہی شجاع نے اس کی کلاس لی۔ تو میں اور کیا کہتا؟ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ کہہ دیتے کہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا تھا یا میں سیڑھیوں پر سے گر گیا تھا۔ اب پتہ نہیں کتنے دنوں تک یہی سوچ سوچ کر پریشان رہے گی وہ۔ اسے در حقیقت اس کی فکر ہو رہی تھی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں جھوٹ بولنے میں آپ کے جتنا ماہر نہیں ہوں جو موقع کی مناسبت سے کوئی بھی جھوٹی کہانی فٹافٹ گڑھ کے سنا دے۔
उसने साफ-साफ तंज मारा, जिस पर वो उसे घूरने लगा। और अभी तो जीजू शहर से बाहर हैं, जब वो वापस आकर आपकी ये हालत देखेंगे, तो अच्छी खासी क्लास ले डालेंगे कि उसी दिन के लिए मना करता था मैं इन झमेलों में उलझने से। उसने मज़ीद कहते हुए आखिर में मुनीब की नकल उतारी। और तभी सूफिया फ्रेम पर 3 चाय के कप सजाए कमरे में दाखिल हुई, जिसकी वजह से उन्हें ये मौजू यहीं तर्क करना पड़ा। क्या डिस्कशन चल रहा था? उसे ट्रे लेकर कामे की जानिब आते हुए पूछा। वही एक मौजू कि पता नहीं कब ठीक होगा ये सब, थैंक्स, उससे कहते हुए ट्रे पर से चाय का कप उठाया। ठीक होगा नहीं, करना पड़ेगा, वो कहती हुई ट्रे में बचे बाकी 2 कप लेकर शुजा के पैरों के करीब ही बेड पर बैठ गई। करने तो लगे थे ठीक, मगर ये सब हो गया, अब पहले खुद को ठीक करना होगा, फिर बाकी सब ठीक होगा। शुजा ने भी लुकमा दिया। आफ़ताब से तुम्हारी कोई बात हुई शुजा? सुफिया को ख़याल आया। हाँ, कल फ़ोन किया था और यही कहा है कि काम बढ़ने की वजह से मैं यहाँ मतलब हैदराबाद में उलझ गया हूँ। वापसी शायद हफ़्ते 2 हफ़्ते तक हो, फिर मैं खुद राब्ता कर लूँगा उससे। उसे चाय का कप उठाते हुए बताया। वैसे एक बात है सोचने वाली, चाय का घूँट लेने के बाद कामी बोला। क्या? दोनों ने यकजुबान पूछा। उस रोज़ जो बाबा जी घर आए थे, उनका कहना था कि इस घर में भटकने वाली रूह नाज़नीन की है, जो कि बदला चाहती है। हमें उनके कहे के मुताबिक सब करना होगा, जिसके बाद वो चली जाएगी। और जब तक हम इसकी बात मानेंगे, वो हमें तंग भी नहीं करेगी। और जब अब हम उसकी हर तरह से बात मान रहे हैं, तो फिर ये हमले क्यों हुए? उसने सारे पहलुओं पर रोशनी डालते हुए सवाल उठाया। यही तो हम भी सोच रहे थे, और मैंने तो शुजा से कहा भी था कि मुझे लगता है ये हमले करने वाली नाज़नीन नहीं है। सूफिया ने अपनी राय दे दी। तो फिर उसके अलावा कौन हो सकता है? कामिल को ताज्जुब हुआ। यही तो पता लगाना है, जिसके लिए हमें किसी आमिल वगैरह की ज़रूरत है। क्योंकि रोमान जाफरी वाले बाबा जी तो खुद बीमार हैं आजकल, सूफिया ने कहते हुए चाय का घूंट लिया। मुझे तो वो बाबा जी अव्वल रोज़ से ही कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। शुजा ने मुँह के ज़ाविये बिगाड़ते हुए राय दी और चाय पीने लगा। आपको भी वो कुछ ख़ास पसंद नहीं करते, देखा नहीं 2 बार मिले हैं हम उनसे, और दोनों मर्तबा डाँट खाई है आपने उनसे। कामी भी तुर्की-ब-तुर्की बोला, जिस पर शुजा उसे घूरने लगा। वो सब छोड़ो, ये सोचो कि फ़िलहाल हम किसी दूसरे आमिल को कैसे ढूँढें? सूफिया वापस असल मौज़ू पर आई, जिस पर अब तीनों ही संजीदगी से सोच-विचार करने लगे। काफ़ी देर इन लोगों के साथ रहने के बाद अब कामी भी वापस जा चुका था, क्योंकि उसे शुमाइला की कॉल्स आना शुरू हो गई थी। जबकि दिन भी लग रहा था कि पलक झपकते ही गुजर गया और एक नई रात गुजरने के लिए फिर से चली आई थी। शुजा ने दवाई मुंह में रखकर पानी की मदद से उसे हलक में उतारा और फिर ग्लास सामने खड़ी सूफिया की जानिब वापस बढ़ा दिया, जिसे लेकर उसे साइड टेबल पर रखा और फिर शुजा के पीछे लगे 2 तकियों में से एक तकिया हटा दिया, जिसके बाद वो सिरक कर थोड़ा नीचे होते हुए लेट गया। जबकि साइड लैंप ऑन करने के बाद कमरे की लाइट्स बंद करके वो खुद भी बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गई। बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? उसने कंबल खींचकर अपने और शुजा के ऊपर किया। नहीं, लेकिन अगर हुआ तो? उसने कहते हुए दिलचस्पी से पूछा। तो फिर मैं कामी को फ़ोन कर दूँगी ताकि वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सके, उसने हल पेश किया। लो, मुझे लगा कि तुम भी मुझे वैसे ही उठाकर हॉस्पिटल ले जाओगी जैसे अब तक मैं तुम्हें लेकर जाता रहा हूँ, उसने मसनूई शिकवा किया। सो जाओ, चोट का असर हो गया है तुम्हारे दिमाग पर, उसने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया। नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है हल्का-हल्का, उसने अपना मसला बताया, जिस पर वो चंद लम्हे संजीदा होकर सोचने लगी और फिर किसी नतीजे पर पहुंची। आंखें बंद करके कोशिश करो सोने की, अगर फिर भी नींद नहीं आती तो मैं तुम्हें दूसरी दवाई देती हूँ, उसने कहते हुए उसकी जानिब करवट ली और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके बालों में उँगलियाँ चलाने लगी कि उसे नींद आ सके। और यही तो उसका असल मकसद था, जिसका के पूरे होते ही उसने भी पुरसकून होकर आंखें बंद कर लीं। और पता नहीं दवाई का असर था या उसके लम्स से चढ़ने वाला खुमार, कि कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चला गया। मगर वो नहीं सोई और मुसलसल यूं ही उंगलियां चलाते हुए बगौर उसे देखती रही। क्या रिश्ता था आखिर उस शख्स का इससे? कुछ भी तो नहीं, बस कुछ ही अरसा कबल इत्तफाक से मिले थे ये दोनों। मगर फिर भी ऐसा लगता था कि दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों में से किसी एक को हल्की सी भी तकलीफ पहुंचती थी तो दूसरा खुद बहुत तड़प उठता था। शायद दोनों को ही अंदाज़ा था अपने बदलते हुए जज़्बात का, और वो दोनों ही जानबूझकर अनजान बने बैठे थे।
اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ ذرا سا اٹھ کر اس کے قریب ہوئی اور اس کے پٹی بندے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دے ڈالا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ کاش بیچ میں یہ پٹی نہ ہوتی، تبھی شجاع بڑبڑایا، جس پر وہ دنگ رہ گئی کہ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے ایک آنکھ کھول کر صوفیہ کو شرارت سے دیکھا۔ اس سے قبل کہ دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا، یکدم چناک کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا، جس پر دونوں حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ جبکہ صوفیہ نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے ہی سفید فرش پر انہیں وہ گلدان ٹوٹ کر بکھرا ہوا نظر آیا جو کہ تھوڑی دیر قبل تک صحیح سلامت صوفوں کے بیچ موجود میز پر رکھا ہوا تھا۔ یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ لگتا ہے اسے یہ تمہارا عمل پسند نہیں آیا، شجاع نے اپنے تئیں اندازہ لگایا، اور اس سے قبل کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، باہر سے بری طرح کسی کے گھررانے کی آواز آئی، جیسے کوئی جانور تکلیف میں ہو۔ شجاع خود پر سے کمبل ہٹانے لگا، جس پر اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے صوفیہ نے فوراً ٹوکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ دیکھنے کے باہر کون ہے؟ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو یہیں، اس وبال جان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ شجاع کے بازو کے گرد لپیٹ کے اسے روکا، جس پر اس نے بھی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، اور تبھی کمرے کی لائٹس خود بخود جل بجھ ہونے لگی، جس پر دونوں آس پاس دیکھنے لگے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہ محض انہیں ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی کلائی پر بندھی ڈوری کی وجہ سے وہ ان پر قابض نہیں ہو پا رہا، اور اسی بات کا غصہ نکال رہا تھا فی الحال۔ اگر یہ ڈور نہ بندھی ہوئی ہوتی تو یہ اب تک ہم میں سے کسی کے اندر آ چکا ہوتا، صوفیہ نے کہا، کیونکہ وہ اس سوچ سے ہی سہم گئی کہ اگر وہ پھر قابض ہو جاتا تو۔ جس پر شجاع نے بجائے کچھ کہنے کے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر اسے صوفیہ کے گرد حمائل کرتے ہوئے اپنے ساتھ چپکا لیا۔ دونوں یوں ہی ایک دوسرے سے لگے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جبکہ باہر سے ہنوز کبھی کچھ گرنے کی، کچھ ٹوٹنے کی، تو کسی کے رونے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جنہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دونوں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر یہ تماشا جاری رہا اور پھر یہ آوازیں آنا رک گئیں، جبکہ کمرے کی جل بجھ ہوتی لائٹس بھی اب بند ہو گئی تھیں، اور کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی روشنی ہو رہی تھی۔ شاید وہ چلا گیا تھا، مگر فی الحال ہمیشہ کے لیے نہیں۔ صوفیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو ذرا سے کھلے پردے کی دوسری جانب سے اسے سورج کی روشنی کمرے میں آتی نظر آئی، جس کا مطلب تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ پھر اس نے حواس بحال ہونے پر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو علم ہوا کہ وہ شجاع کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے گردن اوپر کر کے شجاع کی جانب دیکھا تو وہ اسے پلکیں جھپک جھپک کر اپنے سر پر نظر آتے گلابی ماسکیٹو نیٹ کو تکتا ہوا ملا۔ شجاع تم کب اٹھے؟ وہ کہتی ہوئی ذرا سا اوپر اٹھی، مگر اس کا ہاتھ ہنوز شجاع کے اوپر ہی تھا۔ دیر ہو گئی ہے، اس نے نظروں کا زاویہ اس کی جانب کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ناشتے کے بعد دوائی دینی تھی تمہیں، اس نے پوچھتے ہوئے کہا۔ دل نہیں چاہا، اس نے گمبھیر انداز میں کچھ اس طرح جواب دیا کہ بجائے کچھ کہنے کے وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے اسی گمبھیرتا سے اجازت چاہی۔ کہو، وہ فوراً بولی۔ تم نے میرے ٹانکوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس نے اسی انداز میں آہستہ سے دھیان دلایا، جس کے باعث وہ سرعت سے پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ وہ یکدم شرمندہ ہوئی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اسے فکر ہونے لگی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، جاؤ تم فریش ہو جاؤ، اسے سہولت سے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر بیڈ سے اتر گئی، جبکہ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے بیدار ہونے کے بعد وہ صوفیہ کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے درد محسوس کر رہا تھا، کیونکہ کسی درد پر اتنا لطف اسے پہلی مرتبہ آیا تھا۔ چھوٹے، ایک چائے لانا۔ کامی ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد آرڈر دیتا ہوا ٹیبل کی جانب جانے لگا۔ او لڑکے، بات سنو، تبھی کاؤنٹر پر موجود گل خان نے اسے پکارا۔ جی کہیں۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب آیا۔ تم شجاع کا دوست ہے نا؟ اس سے تائید چاہی۔ جی، کیوں؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ شجاع کہاں ہے؟ اتنا دن ہو گیا وہ نظر ہی نہیں آتا اب۔ تم بھی اتنا ٹائم کے بعد ادھر آیا ہے؟ کیا وہ چلا گیا ہے یہاں سے؟ اس نے اس کی بابت جاننا چاہا۔ نہیں، یہی ہے، مگر آج کل کافی پریشان ہیں، اسی لیے کسی سے نہیں مل رہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسے تشویش ہوئی۔ دراصل ان کی بیوی پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، بس اسی وجہ سے پریشان ہے وہ، نہ جانے کیوں وہ سرسری سا بتا بیٹھا۔
बीवी, उसका शादी कब हुआ? वो हैरान हुआ। यही कोई 1 माह होने वाला है, उसने अंदाज़ा लगाया। तो किसी बाबा जी को दिखाया उसने? उसे उसे तजस्सुस हुआ। जी, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने ताज्जुब से जवाब दिया, आपकी नज़र में है कोई ऐसा बंदा जो इन मामलात का इल्म रखता हो और हमारी मदद कर सके? उसने यूँ ही पूछ लिया, जिस पर उसे गुल खान के चेहरे पर सोच के कुछ आसार नज़र आए। ऐसा एक बंदे को हम जानता तो है, मगर वो कहते हुए रुका, मगर क्या? मगर अब शायद वो ये सब काम छोड़ चुका है, उसने खदशा ज़ाहिर किया। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? उसे यकदम ही उम्मीद की किरण नज़र आई थी। लेकिन तुम वहाँ जाकर करेगा क्या? वो तो अब शायद ये काम नहीं करता, उसने सवाल उठाया। अरे वो आप मुझ पर छोड़ दें, आप बस मुझे एड्रेस बता दें, प्लीज़ शुजा भाई के बच्चे दुआ देंगे आपको। उसने यकदम अपने दोनों हाथों से गुल खान का हाथ थाम लिया। हैं? अभी तो तुमने बोला कि शादी को 1 महीना हुआ है, इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया? वो सख्त हैरान हुआ। अरे मेरा मतलब है कि जब भाभी ठीक हो जाएँगी और फिर जो बच्चे होंगे वो आपको दुआ देंगे। और अब आप प्लीज़ जल्दी से पता बता दें। उसने वज़ाहत करते हुए मस्का लगाया। अच्छा हाथ तो छोड़ो हमारा, पता लिखेगा कैसे हम? गुल खान ने ध्यान दिलाया। ओह सॉरी, कामी ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा। जिसके बाद वो काउंटर पर रखा रजिस्टर खोलकर उस पर कुछ लिखने लगा और फिर पेज फाड़कर कामी की जानिब बढ़ा दिया। जिसे वो थाम कर बगौर देखने लगा। लो, अब्दुल्ला हुसैन नाम है इसका। इस इलाके में पहुंचकर किसी से भी उसका पूछ लेना। उसने रजिस्टर बंद करते हुए कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने कहते हुए कागज फोल्ड करके पैंट की जेब में रखा और दोनों हाथ से उसके गाल खींचकर बाहर की जानिब बढ़ गया। अरे अपना चाय तो पीते जाओ, गुल खान ने पीछे से आवाज लगाई। आप पी लीजिए मेरी तरफ से। उसने भी वहीं से आवाज लगाई और अपनी बाइक की जानिब बढ़ गया, जबकि गुल खान नासमझी से उसे देख कर रह गया। 1 घंटे के सफ़र के बाद कामयाब इस इलाके में पहुंच चुका था जहां का पता उसे गुल खान ने दिया था। ये एक लोअर मिडिल क्लास इलाका था जहां जा बजा छोटे बड़े कच्चे पक्के मकान बने हुए थे और गलियां भी कुछ ज्यादा हमवार नहीं थीं। उसने एक दुकान के आगे बाइक रोकी और उस पर से उतर के दुकानदार की जानिब आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक मदद चाहिए। वो मुहज़्ज़िब अंदाज में मुखातिब हुआ। वालेकुम सलाम, जी बोलें। दुकानदार ने अखबार एक साइड पर रखते हुए कहा जो वो पढ़ने में मसरूफ था। अब्दुल्ला हुसैन साहब जो दम दरूद वगैरह करते हैं वो इसी इलाके में रहते हैं? उसे बताते हुए पूछा, जबकि उसकी बात वो बंदा कुर्सी पर से खड़ा होकर सर तपा देखने लगा। आप कौन हैं और उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उससे ताज्जुब खेजी से पूछगिछ की। मैं कामी हूँ और एक मसले के हल के लिए बहुत दूर से उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। उसने अपना तारुफ दिया। लेकिन अब तो उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया है, बस मोहल्ले के बच्चों को कुरान सिखाते हैं। आपका वहाँ जाना बेकार है, उसने पहले ही मायूस किया। वो मेरा मसला है, आप बस ये बता दें कि उनका घर कौन-सा है। उसने तमाम बातें नज़रअंदाज करते हुए इसरार किया। ये जो सामने गली नज़र आ रही है, इसमें सीधे हाथ पर जो सबसे आखिरी मकान है लाल दरवाज़े वाला, वो उन्हीं का है। उसने हाथ के इशारे से पता समझाया। बहुत शुक्रिया, वो कहते हुए जाने लगा। और बात सुनो, उसने पुकारा। जी। वो रुक कर पलटा। उनके साथ बस उनकी एक बेटी रहती है जो कि बहुत नकचिड़ी है, उससे ज़रा संभल कर रहना। उसने राजदारी से तंबीह की, जिस पर बजाय कुछ कहने के उसने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया और दोबारा अपनी बाइक की जानिब बढ़कर उस पर सवार हो गया। यूं तो घर बस जरा सा ही दूर था, मगर बाइक को यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए वो उसी पर सवार होकर गली में दाखिल हुआ और सबसे कोने वाले मकान के सामने लाकर बाइक रोकी। ये घर भी बाकी घरों जैसा खस्ता हाल ही था, मगर उसे घर से नहीं उसके मकीन से गर्ज थी। वो बाइक स्टैंड पर लगाते हुए उस पर से उतरा और आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। वो दिल ही दिल में दुआ गो था कि जिस मकसद से वो यहाँ आया है बस किसी तरह उसे हासिल कर ले, उसे यहाँ से खाली हाथ ना लौटना पड़े। तभी दरवाजे पर खटपट हुई और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर एक लड़की ने बाहर झांका, जिसे वो ठीक तरह से देख नहीं पाया। जी, किससे मिलना है? वो संजीदगी से मुखातिब हुई। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दम दरूद के सिलसिले में अब्दुल्ला हुसैन साहब से मिलना है। उसने मुहज़्ज़िब अंदाज में यहाँ आमद का मकसद बयान किया। यहाँ कोई अब्दुल्ला हुसैन नहीं रहते, माजरत, उसने सपाट अंदाज में कहा और उससे कबल के वो कुछ कहता उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उनके साथ बस उनकी एक बेटी रहती है जो कि बहुत नकचिड़ी है, उससे ज़रा संभल कर रहना। उसे दुकानदार की बात याद आई, लगता है कि ये वही नकचिड़ी है। वो नतीजे पर पहुंचते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया।
وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ جب کوئی دوسرا حل سمجھ میں نہ آیا تو دوبارہ زور زور سے دروازے پر دستک دینے لگا۔ دیکھیے، مجھے پتا ہے کہ عبداللہ صاحب کا گھر یہی ہے اور میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ بہت امید کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ پلیز مجھے ایک بار ان سے ملنے دیں۔ اس نے اب منت کی۔ کون ہے بیٹی؟ دروازے پر وہ جیسے ہی پانی کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی، لکڑی کے تخت پر بیٹھے بزرگ نے نرمی سے پوچھا۔ کوئی اجنبی ہے، غلط پتے پر آ گیا ہے۔ اس نے گلاس ان کے تخت کے برابر میں موجود ایک چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے ٹالا۔ ہو سکتا ہے اب صحیح پتہ ملا ہو اسے، انہوں نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی، جس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے اوپر موجود کمبل درست کرنے لگی۔ اگر کوئی شخص مدد کی تلاش میں ہم تک آتا ہے تو یہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے ہم پر، اور تم اس کے کرم پر دروازہ بند کر آئی۔ بری بات بیٹی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ در پر آنے والوں کو دھتکارا جائے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا، کیونکہ سارا ماجرا تو وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ جبکہ ان کی بات پر اس نے ایک بے بس اور غصیلی نگاہ ان پر ڈالی اور پھر پیر پٹکتی ہوئی دروازے کی جانب آئی، جو کہ اب بجنا بند ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ جا چکا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ اسے دونوں ہاتھ بازو سینے پر لپیٹے بائک سے ٹیک لگا کر کھڑا انہیں کے گھر کو تکتا ہوا ملا، جس پر چند لمحوں کے لیے وہ سٹ پٹا گئی۔ آئیے، اس نے سر پر موجود دوپٹہ درست کر کے ایک کنارے پر ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کوئی ضد بحث کیے اندر آ گیا، جبکہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ منہ پر دروازہ بند کرنے والی اس حرکت پر اسے کھری کھری سنائے، لیکن بہت ضبط کرتے ہوئے اس نے خود کو باز رکھا۔ اندر آتے ہی ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، جس کے دائیں جانب والے کونے کو کچن کی شکل میں سیٹ کیا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب ایک چٹائی بچھا کر اس پر کچھ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، اور عین سامنے دو کمرے نظر آ رہے تھے، جس میں سے ایک کی جانب جانے کا لڑکی نے اسے اشارہ کیا تو وہ جھجکتا ہوا آگے بڑھا، مگر دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ سامنے ہی سنگل تخت پر سفید شلوار قمیض میں ملبوس، پیٹ تک کمبل اوڑھے ایک بزرگ براجمان تھے، جن کے سر اور داڑھی کے بال بھی بالکل سفید ہو رہے تھے، اور وہ آنکھیں بند کیے تسبیح گھماتے زیر لب کوئی ورد کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور نور تھا، جس سے وہ پل بھر کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اندر آ جائیں بیٹا، انہوں نے بند آنکھوں سے ہی اجازت دی، جس پر اسے حیرت ہوئی کہ انہیں اس کی آمد کا کیسے پتہ چلا، مگر بنا چوں چراں کیے وہ اندر آیا اور ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ جانے ان کی شخصیت میں کیسا سحر تھا کہ کامی کو اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اسے جلدی سے جواب دیا، جبکہ ساتھ ہی اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ بڑے ہیں، اسے سلام میں پہل کرنی چاہیے تھی۔ بیٹھیں بیٹا، انہوں نے پاس پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ فوراً فرما برداری سے اس پر براجمان ہو گیا۔ اب کہیں، کیا بات ہے؟ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ انہوں نے اس قدر نرمی سے استفسار کیا کہ اسے لگا وہ ابھی رو پڑے گا۔ ہم لوگ ایک بدروح کے چنگل میں پھنس گئے ہیں حضرت صاحب، اس نے بات شروع کی، جبکہ اس کی بات پر وہ یوں ہنسے جیسے کہ کوئی بڑا کسی بچے کی نادانی دیکھ کر ہنستا ہے، اور وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ شروع سے تفصیل بتائیں ساری، انہوں نے اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے کہا، جس کے بعد کامی نے اول روز سے لے کر اب تک پیش آنے والی ساری داستان منوان انہیں سنا دی، جسے وہ پوری خاموشی و توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ اور اس دن اگر مجھے ذرا سی بھی دیر ہوتی تو وہ بدروح شجاع بھائی کو جان سے مار چکی ہوتی۔ اب ہم سب بہت پریشان ہیں کہ کیسے اس مصیبت سے نکلیں۔ ایک جاننے والے نے آپ کا پتہ بتایا تو میں فوراً اس امید پر یہاں چلا آیا کہ یہاں سے ضرور کچھ مدد ملے گی۔ اب پلیز ان مشکلوں سے نکلنے میں آپ ہماری مدد کریں، اس نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں گزارش کی۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی بات کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم انسان بس ایک دوسرے کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک کے حکم سے کوئی آپ کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، ویسے ہی اب ممکن ہے کہ مجھے آپ کی رہنمائی کا ذریعہ بننا ہو، کیونکہ ہم عبداللہ تو بس ذریعہ ہوتے ہیں، در حقیقت مدد اللہ ہی کرتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی درست فرمایا آپ نے، اس نے فوراً تائید کی۔ دوسری بات کہ مجھے اس گھر کا مکمل پتہ بتائیں جہاں یہ سب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ان دونوں میاں بیوی کی والدہ کا نام بھی۔ وہ اب اصل موضوع پر آئے۔ جی ایڈریس تو میں بتا دیتا ہوں، مگر ان کی والدہ کا نام تو مجھے نہیں پتا، اسے فکر لاحق ہوئی۔ تو بیٹا، موبائل فون کیا صرف گیم کھیلنے کے لیے رکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہلکا سا طنز کیا۔
اوہ ہاں ابھی کال کرتا ہوں۔ اسے یکدم خیال آیا تو اسے فٹافٹ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شجاع بیڈ پر نیم دراز اپنے موبائل میں مصروف تھا، تبھی اس پر کامی کی کال آنے لگی، جسے ریسیو کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو شجاع بھائی، جلدی سے اپنی امی کا نام بتائیں۔ وہ کال ریسیو ہوتے ہی عجلت میں بولا، لیکن کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ اس کی فرمائش پر حیران ہوا۔ کیا کیوں کا وقت نہیں ہے ابھی، آپ بس جلدی سے میرے سوال کا جواب دیں۔ اس نے چڑھ کر اصرار کیا۔ ریحانہ طلعت، اس نے جواب دیا، اور صوفیہ جی کی امی کا نام بھی بتائیں، اس نے نئی فرمائش کی۔ یہ اچانک ہمارا شجرہ نسب جاننے کا خیال کیوں آ گیا ہے تمہیں، اور تم ہو کہاں؟ اس کے بے تکے سوال شجاع کے سر پر سے گزر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک گھر آ کے سب بتاتا ہوں، آپ بس جلدی سے نام بتائیں۔ اسے ٹال مٹول سے کام لیا۔ صوفیہ، تمہاری امی کا نام کیا ہے؟ اس نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی کتاب پڑھتی صوفیہ سے پوچھا۔ صالحہ شاہ نواز۔ کیوں؟ اس نے بتاتے ہوئے تعجب سے پوچھا، جس پر شجاع نے لاعلمی سے کندھے اچکائے۔ صالحہ شاہ نواز ہے ان کا نام، اب تو بتا دو کہ کیا بات ہے، اس نے بتاتے ہوئے پھر اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، گھر آ کے بتاتا ہوں سب، اللہ حافظ، اس نے کہہ کے لائن ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ صوفیہ کو بھی تشویش ہوئی۔ پتہ نہیں، بہت جلدی میں بس میری اور تمہاری امی کا نام پوچھا، اور پھر یہ کہہ کر لائن کاٹ دی کہ گھر آ کر بتاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے یہ، اس نے لاعلمی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر صوفیہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ گھر کا ایڈریس اور ان دونوں کے نام معلوم ہونے کے بعد عبداللہ صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ کامی بے چینی سے ان کے گویا ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کا یہ انتظار اختتام پذیر ہوا۔ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے اچانک ہی ایک غیر متوقع سوال کیا، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ جی الحمدللہ، اس نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر آپ بدروح جیسی بدعت کا شکار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے دوسرا سوال اٹھایا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، ان کی باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ بدروح وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، یہ ماننا سراسر غلط ہے کہ مرنے کے بعد کوئی روح واپس آتی ہے اور بدلہ لینے آتی ہے، ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، انہوں نے سمجھانا شروع کیا۔ دراصل پاکستان بننے سے قبل جب ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے تھے تو ظاہر ہے وہ اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کی رسومات اور عقیدے وغیرہ کو دیکھتے تھے۔ ہندوؤں کے کچھ عقیدوں میں سے ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے، اور اگر اس کی موت بظاہر کسی شخص کی وجہ سے ہوئی ہو تو وہ واپس آ کر اس سے اپنی موت کا بدلہ لیتی ہے۔ ہمارے کچھ کچے ذہن کے آباء و اجداد یہی عقیدے اپنے ذہنوں میں لیے الگ تو ہو گئے، مگر جانے انجانے یہ باتیں انہوں نے اپنی نسلوں میں منتقل کر دیں، جو کہ آج تک چلی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اس بدعت کے پروان چڑھنے کی اصل وجہ بتائی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے قرآن میں لکھی ہر بات حرف آخر ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ موت و زندگی اسی کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں پر قادر ہے، اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جو کہ سب کا مالک حقیقی ہے۔ آگاہ رہو کہ حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ انعام۔ یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہی جسم سے روح قبض کی جاتی ہے، اور پھر اسی روح کو اسی کی جانب لے جایا جاتا ہے، جس کے بعد اگر روح اچھی نیک مومن ہوتی ہے تو فرشتے اسے آسمانوں کی جانب لے جاتے ہیں، اور اگر بری بدکار کافر ہوتی ہے تو اسے زمین کے نیچے لے جاتے ہیں۔ ویسے اس معاملے میں مختلف فرقوں کے مختلف علماء میں کئی جگہ اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ، اور اللہ نے بھی کچھ باتوں کو راز رکھا ہوا ہے، جن میں سے ایک موت کے بعد کے معاملات بھی ہے، کیونکہ کچھ باتوں کو جانے بنا ہی ان پر یقین کر لینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان کو موت کے بعد کے سارے معاملات بھی بالکل واضح بتا دیے جائیں تو پھر یہ باتیں غیب نہیں رہیں گی، اور غیب کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، اور اللہ کے حکم سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بس تھوڑا ہی جان پائے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا بہتر علم رکھنے والا تو صرف اللہ ہے۔ لیکن ایک بات اٹل ہے کہ ایک بار روح جسم سے نکل گئی تو پھر دوبارہ نہیں پلٹ سکتی۔ اسی حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے پھر واپس بھیج کہ جو کچھ میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور اب ان سب مرنے والوں کے آگے اس دن تک کے لیے ایک برزخ پردہ ہوگا جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ المومنون۔ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آڑ یا پردہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں یہی اشارہ دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ارواح اور دنیا کے بیچ ایک آڑ آ جاتی ہے جسے اللہ کی مرضی کے بنا کوئی بھی روح پار نہیں کر سکتی، تو پھر وہ دنیا میں کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا ایک مرتبہ دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا وہ دوبارہ نہیں پلٹ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی روح سے تفصیلی وضاحت کی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ سب کیا ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں روح کا سایہ ہے، یہاں فلاں کی موت ہوئی تھی جس کے بعد اب تک اس کی روح یہاں بھٹک رہی ہے، اور تو اور اکثر لوگوں نے باقاعدہ مرنے والوں کو دیکھا بھی ہوتا ہے۔ وہ ذہن میں کلبلاتے سوال زبان پر لایا، یہ سب بدعت ہے جسے شیطان پسند کرتا ہے اور انہیں مزید پختہ کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے جہاں کسی کی موت ہو گئی اور اس کے بعد وہ گھر بند ہو گیا، اور بند گھروں میں اکثر جنات بسیرا کر لیتے ہیں اور کسی نہ کسی عمل سے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا جاتے ہیں، جس پر کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے لوگ اسے بدروح قرار دے دیتے ہیں۔ اور رہی بات کسی مرے ہوئے انسان کے نظر آنے کی، تو عین ممکن ہے کہ لوگوں میں یہ بدعت مزید پختہ کرنے کے لیے شیطان کے چیلے یعنی وہ شریر جنات کسی مرحوم کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہوں، کیونکہ شیطان ازل سے ہی آدم ذات کا دشمن ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے اسے وضاحتی جواب دیا، جس پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ لوگوں کے گھر میں بھی کوئی بدروح نہیں ہے بلکہ کسی شریر جن کا سایہ ہے۔ اب وہ واپس اصل موضوع پر آئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ اب یہ تو اس جن کی طاقت و مقصد پر منحصر کرتا ہے کہ اسے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ ہر جگہ معاملہ ایک سا نہیں ہوتا۔ کہیں بات معمولی نوعیت کی ہوتی ہے جو بس چند وظائف کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور کہیں پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور جان کی بازی بھی لگانی پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے بتایا، تو کوئی طریقہ ہے جس سے اس جن کی طاقت اور مقصد کا پتہ لگایا جا سکے؟ اس نے متفکر سا ہو کے پوچھا۔ ایک طریقہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ ایک سفید مرغی گھر لے جائیں اور پوری رات اسے گھر میں چھوڑ دیں، اور اگلے دن یعنی کل ظہر تک اس مرغی کو میرے پاس لے کر آئیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کچھ ہدایت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں سے کہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں ضرور کرتے رہیں۔ انہوں نے مزید کہا، جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ وہ تہہ دل سے مشکور تھا۔ شکر گزار صرف اللہ کا ہونا چاہیے، عبداللہ کو تو بس جزاک اللہ کی دعا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔